فرمایا جو کہتا ہوں لکھ. یہ حدیث امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر بیان کی ہے، حاکم نے المستدرک الصحیحین میں ذکر کی ہے، خطیب بغدادی نے اپنے اصول حدیث کی کتابوں میں سے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع اور تقیید العلم کے اندر بیان کی ہے. احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث نقل کی ہے، طبقات ابن سعد میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے. ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں رسول کی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. آپ قسم کھا کے کہہ رہے میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ وہ وہی ہے جو آپ بولتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک نے ایک کافر سے ایک دفعہ گھوڑے کا سودا کیا، ریٹ طے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے، جلدی جلدی قدم مبارک اٹھا کر گھر کی طرف، وہ پیچھے آ رہا ہے. حارث بن سواد نامی کافر تھا. راستے میں اور لوگوں سے ملاقات ہوتے ہوتے اس نے مہنگے داموں گھوڑا کسی اور کو بیچ دیا. جب آپ واپس تشریف لائے آپ نے اس سے بات کی، تیرے ساتھ میں نے سودا کیا تھا، یہ پیسے لو اور گھوڑا میرے حوالے کرو. وہ انکاری ہو گیا، میں نے آپ سے کوئی سودا نہیں کیا. جب سودا کیا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حارث بن سواد نامی کافر کے سوا کوئی تھرڈ پرسن، تیسرا شخص نہ تھا. تکرار ہو رہی ہے. ابن سعد نے اپنی طبقات میں کئی طرق سے یہ حدیث نقل فرمائی، جن میں یہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر سے اختلاف اور جھگڑا ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے تیرے ساتھ سودا کیا. وہ کہتا ہے گواہ لاؤ. خزیمہ بن ثابت انصاری نے سن کے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے واقعی اس کے ساتھ سودا کیا. فرمایا خزیمہ کیسے گواہی دیتے ہو جب ہم نے سودا کیا تھا دو بندوں کے سوا تو کوئی تیسرا فرد نہیں تھا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں میں نے سودا کیا، خزیمہ گواہی دیتا ہے واقعی آپ نے سودا کیا ہے. خزیمہ کا ایمان یہ ہے انکا لا تقول الا حقا، آپ حق کے سوا کچھ نہیں بولتے. آپ نے کہا میں نے سودا کیا، خزیمہ کی گواہی ہے واقعی آپ نے سودا کیا. آپ کی زبان رسالت سے جو نکلتا ہے، جو دین بولتا ہے وہ حق ہے. فرمایا جاؤ خزیمہ، آج کے بعد جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو اکیلا گواہی دے دینا، تیرے اکیلے کی گواہی دو بندوں کی گواہی کے برابر ہوگی. تو نے اس وقت اپنے پیغمبر کی تصدیق کی جب کوئی دوسرا تصدیق کرنے والا نہ تھا. تو ہم کہتے ہیں حق وہ ہے جو نبی کی زبان بولتی ہے، جو رب کا قرآن کہتا ہے، جو محمد کریم کی حدیث و سنت کہتی ہے. ہم ایسے لوگوں کو واجب الاطاعت اور واجب الاتباع نہیں مانتے جو خود کہتے ہیں ہماری زبان سے جو نکلتا ہے وہ خطا ہے. جاؤ میں آج دعوے سے کہتا ہوں اوکاڑے کی سرزمین پہ بیٹھ کے امام ابو حنیفہ سے باسند صحیح امام ترمذی نے اپنی کتاب العلل الکبیر جلد دوم صفحہ 966 کے اوپر لکھا ہے. ابو احمد الحاکم نے اپنی کتاب القنا میں، اسی طرح خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے، اور حلیۃ الاولیاء وغیرہ دیگر کتابوں میں بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عامۃ ما احدثکم بہ خطا، عام طور پر میں جو تم سے کہتا ہوں وہ خطا ہے، حق نہیں ہے. کوئی دنیا کا عالم میرے اس دعوے کو قبول کرے یہ باسند صحیح نہ ہو، تمہارا مسلک قبول کرنے کو تیار ہوں. امام ترمذی نے محمود بن غیلان نے ابن مقری سے وہ کہتے سمیعت ابا حنیفہ تھا یقول عامۃ ما احدثکم بہ خطا.
ایک طرف وہ امام ہو جو کہ میں جو بالعموم بات کرتا ہوں وہ خطا ہے، ایک طرف امام الانبیاء ہو جو یہ کہے والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، جس نبی کا یہ دعویٰ ہو اسے چھوڑ کر میں اس کے پیچھے کیوں لگوں جو یہ خود کہتا ہے عامۃ ما احدثکم بہ خطا۔ امام نے یہ دعوت نہیں دی، کسی محدث فقیر نے یہ دعوت نہیں دی، جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا قول ہے، ہماری رائے ہے، ہمارا خیال ہے، اس کے پیچھے لگو۔ وہ بھی میرے بھائیوں دنیا والوں کو بتا گئے، ہمارے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا۔ آؤ میں چاروں اماموں کی بات ہر ایک سے باسندے صحیح دعوے کے ساتھ نقل کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ سے امام الجرح والتعدیل یحییٰ بن معین نے اپنی تاریخ میں زفر بن حذیل سے نقل کیا ہے۔ کون زفر بن حذیل؟ وہ جو امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں۔ جاؤ مدارس میں پڑھانے والی کتابوں میں سے فقہ حنفی کی قدوری شریف اٹھا کر دیکھو، جس میں پہلا مسئلہ جو اختلافی ہے کہ وضو جب کرنا ہے تو یہ کہنی جو ہے یہ فرض ہے دھونا یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد تینوں امام کہتے ہیں یہ دھونے میں شامل اور فرض ہے، اور زفر بن حذیل انہی کے شاگرد کہتے ہیں کونی تک دھونا ہے، کونی دھونے میں شامل نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام زفر بن حذیل خود کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ قاضی ابو یوسف سے کہتے ہیں وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنِّي أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا أَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ۔ افسوس قاضی ابو یوسف، جو کچھ مجھ سے سنتا ہے لکھا نہ کر، لا تکتب کل ما تسمع منی۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ۔ امام صاحب کہتے ہیں قاضی ابو یوسف لا تکتب کل ما تسمع منی، جو مجھ سے سنتا ہے مت لکھ۔ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کی زبان بولتی ہے وہ زبان وہی ہے، امام کی زبان بولتی ہے وہی نہیں، معصوم من الخطا نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں انی اری الرأی اليوم واترکہ غدا، آج میں ایک رائے قائم کرتا ہوں کل چھوڑتا ہوں، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا أَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ، کل کوئی رائے اختیار کرتا ہوں پرسوں چھوڑ دیتا ہوں، تو میری آراء بدلتی ہے مت لکھ۔ اور رائے کا نام دین نہیں ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب جنہیں مولا علی کہتے ہیں زبانیں نہیں تھکتی، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے، فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، ہو اگر دین کسی کی عقل رائے قیاس کا نام ہوتا موزے کے نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر تھا اوپر کرنے پر، کیونکہ مٹی زیادہ نیچے لگتی ہے اوپر کی نسبت۔ قیاس کا، عقل کا، رائے کا، ظن کا، تخمین کا تقاضا یہ ہے مسح نیچے کیا جائے، لیکن ہمارے پیغمبر نے مسح اوپر کیا ہے، رائے کو دخل نہیں، پیغمبر کے فیصلے کو دخل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ بھی فرما گئے۔ اور حنفی مدارس میں جب کوئی عالم مدرسے سے دورہ حدیث کر کے فارغ ہوتے ہیں، پھر اس نے مفتی کا کورس کرنا ہو تو اس کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے، ابن عابدین شامی کی شرح رسم عقود المفتی۔ اردو میں اس کے دو ترجمے اور شروحات بڑی مشہور ہیں۔ ایک کا نام آپ فتویٰ کیسے دیں، آپ فتویٰ کیسے دیں، دوسری کتاب کا نام فتویٰ نویسی کے رہنما اصول۔ اس میں لکھا ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یفتی بکلامی ما لم یعرف دلیلی، کسی شخص کو میری بات پر اتنی دیر تک فتویٰ دینا حلال نہیں ہے جب تک وہ میری بات کی دلیل نہ پہچان لے۔ دلیل ملے تو فتویٰ دے، دلیل نہ ملے تو فتویٰ مت دے۔ قاضی یوسف کیا فرماتے ہیں؟ جا امام ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ اٹھا کے دیکھو، وفات سے 3 دن پہلے
قاضی ابو یوسف نے کہا تھا کلما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ. لوگوں، قاضی ابو یوسف نے اپنی زندگی میں جتنے بھی فتوے دیے ہیں آج سب سے رجوع کرتا ہے. اب قاضی کا وہی فتویٰ ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہوگا. امام محمد بن حسن شیبانی، اٹھاؤ فقہ حنفی کی کتاب المبسوط، سرکسی کی باب الوقف. کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ وقف زمین کی جائز نہیں سمجھتے تھے، اور کوفے والا سا پیمانہ جسے صدقہ فطر نکالتے ہو، جو مدینے والوں کے فطرے صدقہ جو فطر والا سا اس سے علیحدہ تھا، ان دو پر امام شافعی سے بحث ہو گئی. شافعی فرمانے لگے یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ مدینے میں آئے ہو یا صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، مدینے والوں سے پوچھ لیتے ہیں کوفے والوں کا پیمانہ صحیح ہے یا مدینے والوں کا. کہا صحابہ کی اولادیں ہیں، ان کے گھروں سے سا منگواؤ. سا منگوایا گیا، پیمائش کی گئی، بات وہی صحیح نکلی جو مدینے والے کہتے تھے، کوفے والوں کا سا درست نہ نکلا. اور اسی طرح کہا یہ دوسرا مسئلہ بھی ان سے پوچھو، یہ صحابہ کی اولادیں، ان سے پوچھو کیا تمہارے آباء اجداد نے کچھ زمینیں وقف کی تھی؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں علاقے کی زمینیں ہمارے آباء اجداد نے وقف کی تھی. امام محمد نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ جَازَتْ تَقْلِيدُ لَكَانَ مَنْ مَضَىٰ مِنْ قَبْلِ أَبِي حَنِیفَةَ أَحْرَىٰ أَنْ يُقَلَّدُوا مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخِعِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي. اگر اسلام میں تقلید جائز ہوتی، امام محمد کہتے ہیں اگر اسلام میں تقلید جائز ہوتی تو امام ابو حنیفہ سے جو لوگ پہلے گزر گئے، ابراہیم نخعی، امام حسن بصری، وہ زیادہ لائق تھے کہ ان کی تقلید کی جاتی. آئیے پیچھے امام مالک، امام دار الحجرہ، مدینہ کے امام، امام الجرح والتعدیل، ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے، اور یہی بات حلیت الاولیاء میں ابو نعیم اصبہانی نے نقل کی، تاریخ ابن الوردی میں بھی یہی بات منقول، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھی، بہقی نے السنن الکبریٰ میں، خاص طور پر سنن کبریٰ اور جرح تعدیل کا مقدمہ، دو کتابوں کو مد نظر رکھیے. باسند صحیح امام مالک سے حدیث آئی. کیا؟ امام مالک ایک دفعہ درس دے رہے تھے، ان کا ایک شاگرد عبداللہ بن وہب المصری، شاگرد بھی بہت بڑا محدث اور اپنے وقت کا امام تھا. امام مالک بھی بہت بڑے امام تھے. میں کہا کرتا ہوں امام مالک جیسا حدیث و فقہ اور آثار صحابہ میں کوئی امام پیدا نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ بھی ان کے پائے کے نہ تھے. یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کی بات ہے. الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں، حلیت الاولیاء میں، سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور مناقب شافعی امام بہقی کی، مناقب شافعی، اسی طرح ابن ابی حاتم رازی کی، ان میں لکھا ہے امام محمد اور امام شافعی کے درمیان گفتگو ہو گئی. محمد کس کے شاگرد تھے؟ امام ابو حنیفہ کے. فقہ کوفے میں پڑھی، حدیث پڑھنے مدینے میں امام مالک کے پاس آئے، اور شافعی مالک کے ہی شاگرد تھے. تو ایک استاد کے حدیث کے شاگرد دونوں. امام محمد کہتے ہیں شافعی یہ بتاؤ ہمارا صاحب مالک جو ہے وہ بڑے عالم ہیں؟ امام شافعی کو کہتے ہیں ہمارے صاحب ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں، تمہارے صاحب امام مالک بڑے عالم ہیں. امام شافعی بڑے حکیم قسم کے تھے، فرمانے کا انصاف کی روح سے بات کرنی ہے. قال نعم، کہا ہاں. فرمایا اگر انصاف سے بات کرنی ہے انشدک اللہ. شافعی کہتے تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتا ایہما عالم بکتاب اللہ، صاحبنا او صاحبکم. محمد قسم کھا کے بتا، قرآن میں، رب کی کتاب میں، ہمارے استاد
امام مالک بڑے امام ہیں یا تمہارے استاد امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں؟ کیا فرمایا امام محمد نے؟ قسم کھا کے فرمایا قرآن میں امام ابو حنیفہ سے امام مالک بڑے امام ہیں۔